تھے ان کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی فرمائی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کے حوالے سے جو خلافت کی ذمہ داری ہیں وہ کس احسن طریقے سے آپ نے نبھائیں۔ ویسے خلافت کا جو دورانیہ ہے، خلافت راشدہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کا دورانیہ تقریباً 30 سال ہے۔ اس میں 2.5 سال تقریباً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، تقریباً 11 سال جو ہیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اور پھر اسی طرح تقریباً 10 ساڑھے 10 سال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور 5.5 سال سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور 6 ماہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 30 سالہ خلافت راشدہ کا دور، جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو میری خلافت ہے اس کا دورانیہ 30 سال ہوگا۔ تو وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 6 ماہ پورے ہو کے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ملوکیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 2.5 سالہ دور خلافت ہے وہ ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ دیکھیں، جب اللہ کا کوئی نبی کائنات میں تشریف لاتا ہے تو وہ دن بھی بڑی ساعتوں والا ہوتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جاتے ہیں تو وہ حال کے حقیقی سے ملتے ہیں، تو دنیا میں ایک غم اور ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کئی فتنے رونما ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خاتم النبیین، خاتم المرسلین، آپ کے بعد کوئی نبی، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ جو آپ کی خاتم النبیین اور ختم رسالت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال مبارک ہو گیا نا، تو اس وقت جو امت کو جمع فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکات ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بعض صحابہ غم کی وجہ سے اندھے ہو گئے، غم کی وجہ سے ذہنی طور پر مفلوج ہو گئے، حتیٰ کہ یہ حال ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی نے حضرت عمر فاروق سے سلام لیا تو وہ حضور کے غم میں اتنے شدید مبتلا تھے کہ وہ سلام کا جواب نہ دے سکے، اور تلوار لے کر یہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے مجھے حضور کے وصال کی خبر دی تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ایسے حالات، کسی کی کوئی کفیت، کسی کی کوئی کفیت، کسی کا کوئی معاملہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کا جسم پاک آپ کے چارپائی پر رکھا گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پیشانی اقدس کو بوسہ دیا۔ آپ نے فرمایا اے صحابہ، اے میرے دوستو، اللہ کے نبی کے جانسارو، بات یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے۔ سو اللہ کے نبی نے بھی چکھا، اس کے بعد آپ پر کوئی موت نہیں ہے، اس کے بعد آپ پر یہ ذائقہ آپ نے چکھ لیا، اس کے بعد کوئی موت نہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ حق بھی ہے اور اس پر ہم نے چلنا بھی ہے۔ تو پہلا جو دلاسا دیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات تھی۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کی ذات ہے جسے فنا نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، باقی یہ ذائقہ ہر ایک نے۔ اس وقت جو امت کو بیداری اور امت کو یکجا کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بے مثال کارنامہ ہے، کیونکہ جب اللہ کے نبی کا ظاہری طور پر پردہ فرمانا یہ کوئی معمولی بات تھوڑی تھی۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر سارے صحابہ کرام متفق ہو گئے کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، اور اللہ کا حکم بھی، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس اللہ کے نبی نے ابو بکر کو ہمارے مصلی کا امام بنایا، ہم نے اسے دنیا کا امام بنا دیا۔ یہ مصلی کی امامت دوسری امامت سے بلند ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میرے مصلی پر ابو بکر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، تو جب ہم نے دین کا امام مان لیا تو ہم دنیا کا امام بھی مانتے ہیں، اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا لوگو، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے بعد
جو ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی ہے میں اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ اسے احسن طریقے سے نبھاؤں۔ میرے نزدیک اس وقت تک بندہ جس کا حق مارا گیا ہے اس وقت تک طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق دوسرے سے لے کر نہ دے دوں، اور میرے نزدیک جو اللہ اس کے رسول کے فرامین ہیں میری اولین ترجیح ہے۔ پھر یہ طویل خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا جو حقوق و فرائض تھے خلافت کے، فرمایا جو بندہ اللہ کے نبی کے زمانہ ظاہری میں جو ذمہ داری ادا کرتا تھا اگر اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو وہ قابل سزا ہے، وہ سزاوار ہے۔ تو آپ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ جناب آپ کی تنخواہ کتنی رکھی جائے، کیونکہ پہلی خلافت تھی۔ یہ پہلی خلافت جو ہوتی ہے نا یہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے اتنی میری تنخواہ رکھی جائے۔ فرمایا حضور اگر آپ کی تنخواہ بڑھانا چاہیں تو فرمایا پہلے مزدور کی تنخواہ بڑھاؤ گے پھر میری بڑھاؤ گے۔ یہ حال تھا۔ تو اس عالم میں کئی فتنے رونما ہوئے جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ پہلا جو فتنہ رونما ہوا وہ حضور کی ختم نبوت پر ڈاکے کے حوالے سے۔ ایسے لوگ پیدا ہوئے مسیلمہ کذاب جیسے، اسود انسی جیسے، اور ایک خاتون تھی جس نے کہا جی میں بھی نبی ہوں۔ تو یہ فتنے تو آنے تھے کیونکہ حضور نے بھی فرما دیا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے اور ان میں سے ہر کوئی کہے گا کہ میں نبی ہوں، یاد رکھنا وہ جھوٹے ہیں، میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں۔ تو سب سے پہلا جو ختم نبوت کا مجاہد ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ آپ نے جب اس فتنے کو دیکھا تو بڑے بڑے کبار صحابہ کرام نے کہا کہ حضور ابھی آپ نرم رکھیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی بعض لوگوں نے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے حضور کے آخری زمانہ میں یا حضور کے بعد انہوں نے نماز کا انکار کیا، کئی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا کیونکہ انہوں نے حضور کی صحبت نہیں پائی تھی، وہ پورا سبق نہیں پڑھا تھا۔ تو اب یہ ان لوگوں کی ذمہ داری تھی جنہوں نے پورا سبق پڑھا تھا کہ ان لوگوں کو سمجھائیں، جنہوں نے حضور کی صحبت کو اختیار کیا، اور پھر یہ خلیفہ کی ذمہ داری تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر اس شخص کے ساتھ جہاد کروں گا جو اسلام کے خلاف ہوگا، جو میرے مصطفیٰ کے خلاف ہوگا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو منکرین ختم نبوت تھے ان کے خلاف بہت بڑی جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے 11 لشکر ترتیب دیے۔ یہ آپ کی حکمت تھی، فراست تھی کہ اگر ایک ہی سب صحابہ کرام کو ایک ہی جنگ میں بھیج دیا جائے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ نے 11 لشکر جو ہے وہ ترتیب دیے، ایک لشکر کو منکرین ختم نبوت کے خلاف، ایک لشکر کو منکرین نماز کے خلاف، ایک لشکر کو منکرین زکوٰۃ کے خلاف، ایک لشکر کو کسی فتنے کے خلاف، تاکہ یہ علیحدہ علیحدہ فتنوں کا مقابلہ کریں۔ تو جب جنگ یمامہ ہوئی، اور آپ یاد رکھیں کہ کسی جنگ میں اتنے صحابہ کرام شہید نہیں ہوئے جتنے جنگ یمامہ میں ہوئے، اور یہ جنگ تھی منکرین ختم نبوت کے خلاف۔ تو اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 700 صحابہ صرف حافظ قرآن تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب ارادے سچے ہوں، حضور کے مشن پر عمل کرنے کا جذبہ موجود ہو، تو صحابہ کرام نے مسیلمہ کذاب اور سے سارے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، جو رہ گئے وہ بکھر گئے، کیونکہ فتنے کا مقابلہ اگر اس وقت نہ کیا جائے تو آگ بڑھتے بڑھتے نسلوں کو جلا دیتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کو آپ سمجھتے ہیں غلط ہے اسی وقت روکنے کی کوشش کریں، وہ دب جائے گا۔ اگر اسے مہلت دیں گے تو وہ پھیلتے پھیلتے، تو آپ نے فرمایا آج اگر ہم نے اس کا قلع کامہ نہ کیا تو پھر قیامت تک آنے والے مسلمان ڈھیل کا مظاہرہ کریں گے، سستی کا مظاہرہ کریں گے۔ تو آپ نے ختم نبوت کے جو منکر تھے ان کے خلاف آپ نے یہ مضبوط کارروائی کر کے مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، وہ سارے لشکر کو آپ نے تہ و بالا کر کے اس کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے کر دیا۔ اب جب بھی وہ ایسا فتنہ آتا ہے تو صدیقی روحیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا، کیونکہ یہ فتنہ تو آنے ہیں۔ اس لیے جب بھی آئے تو سب سے پہلے ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے خلاف کیسے جہاد کرنا ہے۔
پھر اب ہوا یہ کہ 700 صحابہ کرام تو شہید ہو گئے، اور ابھی قرآن پاک کتابی شکل میں نہیں تھا۔ اب آپ نے فرمایا کہ ہم آئے ہیں، ہم چلے جائیں گے، آنے والے لوگ کہ ہم نے قرآن پاک کو اتر دے دیکھا ہے، ہم نے قرآن پاک کو جس طرح اللہ کے نبی نے سمجھایا، ہم نے لکھایا، ہم نے لکھا ہے، بعد والے آنے لوگ کیا کریں گے؟ اس لیے میں چاہتا ہوں اس کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا۔ صحابہ کرام اب کیا ہوا کہ فرمایا کہ اگر ہم اور عرصہ گزر گیا تو یہ معاملہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کا وعدہ ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس کو قرآن پاک کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں، تو کام تو وہ بندوں سے لیتا ہے نا۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ شروع میں نے پڑھی ہے، ینصرون اللہ ورسولہ، اے محبوب آپ کے جو صحابہ ہیں وہ اللہ کی مدد بھی کرتے ہیں، اس کے رسول کی بھی کرتے ہیں۔ اب مدد سے مراد وہ نہیں جو ہوتی ہے اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، جب اللہ کی طرف مدد کی نسبت ہو تو معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الصادقون، اے محبوب آپ کے سارے صحابہ سچے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت تو فرمایا کہ ایک کتابی شکل میں اس کو جمع کیا جائے۔ آپ نے پھر تمام صحابہ کرام سے مشاورت کی، بڑے بڑے دلیر صحابہ نے کہا حضور یہ کام تو اللہ کے نبی کے دور میں کتابی شکل والا نہیں ہوا، تو ہم ایسا کیوں کریں؟ فرمایا اگر یہ بھی وقت گزر گیا، وقت گزر صحابہ کرام ختم ہو گئے تو بعد میں کون کرے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال یہ ایک کٹھن فیصلہ بھی آپ نے فرمایا، اور حضرت زید بن ثابت اس آپ کو ایک انچارج مقرر کیا۔ صحابہ کرام کے پاس جتنے قرآن پاک کے نسخے سے سب کو جمع کیا گیا، جو جو ترتیب اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے لگائی وہ سب کی ترتیب بنا کے ایک کتابی شکل میں قرآن پاک سیدنا صدیق اکبر نے جمع فرما دیا۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اگر میرے اوپر احد پہاڑ کے برابر بھی ذمہ داری آتی نا تو میرے لیے آسان تھی، یہ کام میرے لیے مشکل تھا۔ تو ایک کتابی شکل میں یہ کیا سیدنا صدیق کا احسان کم ہے کہ آپ نے یہ کام سر انجام دیا، ایک کتابی شکل میں جمع ہو گیا، ہمارے لیے آسانی۔ آج تو نہ جمع ہونا تھا، یہ تو انہوں نے جمع کرنا۔ تو جس نے قرآن پاک کی خدمت کی، جامع القرآن آپ کو کتابی شکل میں جمع فرمانے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں، کتابی شکل میں جمع ہو گیا۔ یہ آپ کا ایسا کارنامہ ہے جو قیامت تک روز روشن کی طرح عیاں رہے گا۔ پھر یہ ہوا ایک اور چیز کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے، تو ان کے والد گرامی حضرت زید، ان کو قتل کر دیا کافروں نے۔ تو ان کے قصاص کے لیے سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا، ابھی اس وقت یہ 16 یا 17 سال کے، فرمایا اسامہ میں تمہیں لیڈر بناتا ہوں اور تیرے والد کے قصاص کا بدلہ لینا ہے، لہٰذا صحابہ کرام کی جماعت متعین کر کے حضور نے فرمایا اسامہ تم لیڈ کرو گے، تم اس کے جرنل ہو۔ ابھی وہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا تو حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال ہو۔ سیدنا صدیق اکبر کی پختگی دیکھیں حضور کے قول پر، حضور کی بات پر۔ اب جب یہ لشکر روانہ ہونے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بن چکے تھے۔ بڑے بڑے کبار صحابہ نے کہا حضور بات یہ ہے حضرت اسامہ بھی چھوٹے ہیں اور کافر تگڑا ہے، اور آپ اس طرح کریں یا تو حضرت خالد بن ولید کو بنا دیں، حضرت علی کو بنا دیں اور بڑے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے کمال جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میری گردن کٹ سکتی ہے، اللہ کے نبی کے قول کو میں پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ تھا آپ کا عزم، یہ تھا آپ کا ارادہ، یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کا جذبہ۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اور حضور کے فرمان کو آگے پیچھے کر دوں، فرمایا یہی جائیں گے۔ پھر آپ نے عملی ثبوت دیتے ہوئے حضرت اسامہ کو فرمایا گھوڑے پر بیٹھو۔ انہوں نے کہا حضور آپ خلیفہ ہیں، میں پیدل چلا۔ فرمایا نہیں، میں دنیا کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل اس طرح کیا جاتا ہے۔ آپ حضرت اسامہ کو گھوڑے پر بٹھایا تو سیدنا صدیق اکبر نے خود لگام پکڑ لی،
اور فرمایا میرے صحابہ جو اللہ کے نبی نے جس کو متعین کر دیا ہے اس کے پیچھے لگو، اس کے حکام کی پیروی کرو، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اب ہوا یہ کہ چند دنوں کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، ادھر بھی سرخ روئی ہو گئی، ادھر بھی سرخ روئی ہو۔ یہ ایک دوسرا مارکہ تھا جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سر انجام دیا۔ اس کے علاوہ بے شمار فتوحات، بے شمار معاملات سیدنا صدیق، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ تو ایک دفعہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ مجھے کوئی مال غنیمت میں سے عطا فرمائیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا شام سے جو مال غنیمت آئے گا اس میں سے میں تمہیں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا۔ آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اب وہ مال غنیمت پہنچا نہیں تھا تو حضور کا وصال ہو گیا، کیونکہ وہ آخری ایام تھے کہ لشکر گیا تھا شام میں، اور وہاں سے واپس آنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری طور پر وصال ہو گیا۔ جب وہ تشریف لایا لشکر، مال غنیمت کو مسجد نبی میں جو ہے وہ رکھا گیا، تو حضرت جابر آگے بڑھے، انہوں نے کہا یا سیدنا صدیق و خلیفۃ المسلمین، اللہ کے نبی نے میرے بارے میں یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے اتنا دینا، مجھے اتنا دینا، میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا۔ 3 دفعہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے اشارہ فرمایا۔ تو باقی سب صحابہ کرام کو ایک ایک جو ہے وہ بک میں وہ دیا گیا، ایک ایک دفعہ دیا گیا۔ آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر نے، آپ نے فرمایا یہ جو میں دے رہا ہوں یہ تو آپ کا حصہ ہے، یہ تو آپ کا حصہ ہے، اور جو 3 دفعہ میں دوں گا یہ اللہ کے نبی کے فرمان کی تابع داری۔ آپ کے لیے حضور نے تخصیص فرما دی تھی کہ میں تمہیں اتنا دوں گا، میں تمہیں اتنا دوں گا، میں تمہیں اس قدر خیال رکھا۔ یہ خلافت راشدہ جو ہے نا، اس کی بنیاد، اس کی مضبوطی، اس کی پختگی، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے یہ کارنامے ہیں، یہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے خلافت راشدہ کو مضبوطی نصیب ہوئی۔ اتنے پختہ فیصلے کہ کسی فیصلے میں بھی آپ نے نرمی نہیں برتی، جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا، جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا آپ نے ویسا ہی کیا، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی۔ پھر سارے کے سارے معاملات درست ہوتے چلے گئے۔ جو نماز کے منکر تھے نمازیں شروع ہو گئیں، جو زکوٰۃ کے منکر تھے انہوں نے اپنے قول سے توبہ کر لی۔ جب قائد، لیڈر، امام اس کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر قوم سمجھ جاتی ہے، لیکن اگر وہی بزدل ہو، دین سے دور ہو، تو پھر قومیں بگڑ جاتی ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے 2.5 سالہ دور۔ یہاں ایک بڑی محبت کا واقعہ میں اکثر آپ کو پہلے بھی سناتا رہتا ہوں کہ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ہمیشہ یہ رہی خواہش کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، کوئی ایسی نیکی کر لوں، لیکن جس کو اللہ کے نبی نے آگے کیا ہے اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں بوڑھی عورت رہتی تھی، تو میں نے دیکھا کہ اس کے جو خیمہ ہے، اس کا جو گھر ہے وہ نبینہ عورت ہے، اس کے گھر میں کوئی نہیں رہتا بندہ، تو اس کا گھر بھی صاف ہے، اس کے پانی بھرا جاتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو میں ایک دن اس کے گھر گیا، میں نے کہا بوڑھی عورت ہیں آپ کہ گھر میں کون صفائی کرتا ہے، کون پانی رکھتا ہے؟ اس نے کہا میں تو اندھی ہوں، رات کو کوئی بندہ آتا ہے اور میرے مٹکوں میں پانی بھر جاتا ہے، مجھے کھانا بھی کھلا جاتا ہے، میرے گھر کی صفائی بھی کرتا ہے، نہ اس نے مجھے کبھی پوچھا ہے، نہ میں نے اس سے کبھی سوال کیا، آتا روزانہ ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، رات کو ایک شخص نقاب پوش آیا، گھر کی صفائی کی، پانی بھر کے لا کے دیا، بوڑھی عورت کو کھانا کھلایا، دعائیں لی، جانے لگے۔ 2-3 دن گزرے تو میں نے ایک دن روک لیا، پکڑ لیا، میں نے کون ہے جو رات کو اس قدر اللہ کو راضی کرتا ہے، اتنی نیکیاں کرنے والا کون شخص ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا رات کی تاریکی میں میرے علاوہ اللہ اور میرے علاوہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے اپنا چہرہ تو دکھائیں۔ جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو سیدنا صدیق اکبر خود تھے جو خلافت کے تو حضرت عمر فاروق کی چیخیں نکل، سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اب یہ خدمت میں کروں گا، ہو سکتا ہے اس نیکی میں آگے بڑھ جاؤں۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں رات کو گیا اس بوڑھی، اور اب یہ خلیفہ بن گئی، خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو جب آپ رات کو گئے، صفائی کی، پانی بھر کے لا کے دیا، روٹی کھلانے لگے نا، تو بوڑھی عورت کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جو روزانہ آتا تھا۔ فرمایا نہیں، وہ اور تھا، تو اور ہے، میں تو اندھی ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ اور تھا اور میں اور ہوں؟ اس نے کہا ہاں بات یہ ہے، میرے منہ میں تو دانت ہی نہیں ہے، میں تو کمزور ہوں۔ وہ جب مجھے کھانا کھلاتا تھا تو اپنے منہ میں چبا کر کھلاتا تھا، اور تو نے مجھے ایسے ہی کھلا دیا ہے، میں تو کھا ہی نہیں سکتی۔ فرمایا حضرت عمر فاروق نے اس وقت یہ دل میں ٹھان لی کہ جس کو اللہ کے محبوب نے 1 نمبر دے دیا ہے اسے دوسرے نمبر پر کر کوئی نہیں سکتا، میں آگے بڑھ کوئی نہیں سکتا۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ذات بابرکات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا۔ آج بھی وہ حضور کے ساتھ پہلو میں دفن ہیں، آج بھی حضور کے ساتھ وہ برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے صحابہ کرام، حضور کی اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں، فرمائے۔